معزز خواتین حضرات، ہم ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے سی پی ڈی آئی کے گو ٹاکس کے حوالے سے، اس پلیٹ فارم سے، وہ ہے اسلام آباد شہر کی مینجمنٹ، اسلام آباد شہر کا جو گورننس اسٹرکچر ہے اس کے اوپر۔ ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر اختر حمید خان، جنہوں نے پاکستان میں رورل سپورٹ پروگرامز اور رنگی پائلٹ پروجیکٹ اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی۔ ایک ان کا شعر ہے کہ 1000 شہر بسائے ہیں بادشاہوں نے، اب ایک شہر فقیروں کو بھی بسانے دو۔ خیر یہ ان کی ایک ویژن تھا، ان کا ایک خیال تھا کہ ہم اربن انفراسٹرکچر اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ جس میں ایوری پور کین لیو اینڈ دے کین ہیو اے فلورشنگ لائف۔ ان کا ایک تصور تھا جس میں وہ ایک کچی آبادی کو بہتر کرنا اور ایسے علاقے جن میں حکومت کو خاص توجہ نہیں دیتی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جس میں ان کا ایک خیال تھا کہ ہم مائکرو کریڈٹ کے ذریعے اور اسینشیل سروسز، واش کی سروسز جنہیں کہتے ہیں، وہ ہم وہاں پہنچا کے تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد جیسا شہر جو ایک شہر اقتدار بھی ہے، جہاں پہ سیٹ آف دی گورنمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، سیٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاروں صوبے یہاں آ کے ملتے ہیں اور ایک مرکز کو تشکیل دیتے ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں؟ اس کے اوپر اس کے گورننس کے سٹرکچر کو بہتر کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ شاید یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں آبادی میں بڑھوتری کی شرح سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ان مائیگریشن ہے، یہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں پہ سرکاری دفاتر ہیں، یہاں پہ نجی ادارے ہیں، ایک انفراسٹرکچر کے اوپر ایک بوجھ ہے اور وہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے مختار احمد علی صاحب سے۔ مختار احمد علی صاحب نے بہت عرصہ کام کیا ہے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے، سب نیشنل گورننس کے حوالے سے۔ تو مختار صاحب آپ پلیز بتائیے گا کہ اسلام آباد جس کو ہم کیپٹل سٹی کہتے ہیں، تو کچھ ہمارے دوست مذاق سے اسے کیپٹل پنشمنٹ بھی کہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں کیسا اس وقت کیا نظام ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش کیا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں؟ اسلام آباد کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، اسلام آباد کی اپنی کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن صوبوں میں صوبائی حکومتیں ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں۔ اسلام آباد کو ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ چلاتی ہے، اور سی ڈی اے جو ہے بیسیکلی وہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتی ہے، اور بہت ساری سروسز یہاں پہ سی ڈی اے دے رہی ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج بلکہ عرصے سے اسلام آباد جب سے بنا ہے 1967 سے 1967 سے اسلام آباد شہر جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہے، اور اس میں صرف ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں، اور وہ جب یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 لایا گیا تو اس کے بعد ایک الیکشنز ہوئے اور ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن اس کے تحت بنائی گئی تھی۔ اچھا، وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کوئی 4-5 سال کام کیا، وہ بھی ان کا اسی عمل میں گزر گیا کہ کون سے فنکشنز سی ڈی اے سے ادھر شفٹ ہونے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ بھی چلتا رہا۔ تو ابھی وہ سیٹل ڈاؤن ہی ہو رہے تھے، ان کی ٹرم پوری ہوئی اور اس کے بعد الیکشنز نہیں کروائے گئے۔ اب آپ دیکھ لیں، اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ بھی رہی، اس وقت ایک اور حکومت تھی، ایک اور سیاسی جماعت کی، اب ایک اور سیاسی جماعت کی حکومت ہے، لیکن الیکشنز نہیں کروائے جائے۔ ایکٹیولی اسلام آباد کی جو گورننس ہے اس میں عام شہریوں کی کوئی خاص شمولیت نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ویسے تو کہنے کو تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو آپ یہ کہہ لیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ معاملات چلا رہی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے شہریوں کی شمولیت ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ تو الیکٹ ہو کے آئی ہے، وہ کوئی رحیم یار خان سے ممبر نیشنل اسمبلی ہے، کوئی بہاولپور سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، تو اس میں تو اسلام آباد کے کوئی 3 ہی ایم این اے ہیں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ اگر چلائے گی تو اسلام آباد کے معاملات میں اسلام آباد کے ایم این اے تو 3 ہی ہیں، اور ان کی بھی کوئی نہیں سنتا، مطلب اگر کچھ سنے میں ابھی تو کوئی اسٹرکچرڈ تو نہیں ہے کہ اسٹرکچرڈ انداز سے ان کی بات سنی جا رہی ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پہ الیکشنز ہوئے ہوتے ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتی، اس کی ایک اپنی کونسل ہوتی، اس کی ایک اپنی اسمبلی ہوتی، اور وہ اس کے معاملات کو چلا رہے ہوتے، اور اس طرح سے ایک عوامی شمولیت ہوتی۔ تو آج ایفیکٹولی جب ہم یہ بات کرتے ہیں اسلام آباد کی گورنمنٹ کی، تو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد کی گورننس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، نظام میں شفافیت کوئی نہیں ہے، لوگوں کی رائے کا احترام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی رائے سنتا ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کی رائے سننے کے فورمز ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم اور آپ مل کے کوئی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کیا فورم ہے؟ ہم چیئرمین صاحب سے ملنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا کسی اور افسر سے ملنے کی کوشش کر سکتے ہیں،
ہمیں خوش قسمت ہوں گے ہمیں ٹائم مل جائے تو ہم اپنی کسی رائے کا اظہار کر لیں گے، لیکن وہ تو کافی نہیں ہوتا نا، اس کے لیے تو سسٹمز بنائے جاتے ہیں۔ اگر الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی تو وہاں پہ ایک تو اس پہ کونسلرز ہوتے، الیکٹڈ میئر ہوتا، وہ ظاہر عوام کی نمائندگی کر رہے ہوتے، ان تک عوامی رائے پہنچ رہی ہوتی، یا پھر وہ بھی اپنے سسٹمز بناتے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض کا اب کمیٹیاں بناتے ہیں، یہ ٹاؤن ہالز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں تو بڑے ہر شہر کے ٹاؤن ہال میٹنگز ہوتی ہیں، ہر اہم فیصلہ جو ہے وہ ٹاؤن ہال میں ڈسکس ہوتا ہے، آپ پرپوزلز وہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، لوگوں کی رائے لیتے ہیں، پھر فیصلے کرتے ہیں۔ تو ادھر تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے، ادھر تو ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم ہے۔ ابھی میں نے اس پوڈ کاسٹ پہ آنے سے پہلے وہ سی ڈی اے کی ویب سائٹ دیکھی ہے، تو سی ڈی اے کا بجٹ ہی اویلیبل نہیں ہے ویب سائٹ پہ۔ وہ ایک بجٹ کا ٹیب بنا ہوا ہے، اس میں 2009 سے 2009-10 کا بجٹ اور اس کے بعد 2021-22 تک کے بجٹ اویلیبل ہے، لیکن سمری شکل میں، اور 22 کے بعد کا تو بجٹ ہے ہی نہیں ویب سائٹ پہ، مطلب بجٹ کی بھی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ بس وہ ٹیکس لگاتے ہیں، پیسے اکٹھے کرو، پھر بس افسران صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ کیسے وہ خرچ ہونا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں ہے، وہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جاتی۔ اب وہ اچھا استعمال کر لیں گے تو ہو سکتے کرتے ہی ہوں گے، لیکن اچھا کریں یا برا کریں، لیکن ٹرانسپیرنسی بہرحال نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اچھا کریں تو پھر ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ اچھا استعمال ہو رہا ہو تو وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر کوئی دیکھ سکے، ہر کسی کو پتہ ہو کہ آپ نے پیسے کیسے اکٹھے کیے ہیں اور کیسے خرچ کیے ہیں۔ تو اب مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام آباد ویسے تو اچھا مینیج شہر ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت، یہاں پہ صفائی ستھرائی کا نظام بھی موجود ہے، پارکس بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، سڑکیں بڑی اچھی ہیں، گلیاں صاف ستھری ہیں، ٹھیک ہیں، تو یہ باتیں اپنی جگہ پہ۔ لیکن جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس میں تو ٹرانسپیرنسی، لوگوں کی شمولیت، لوگوں کی رائے کا اس میں شامل ہونا، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے جس پہ ہمیں اعتراض بھی ہو سکتا ہے، تو کم از کم ہمارا اعتراض سنا تو جائے، اس کو کنسیڈر تو کیا جائے۔ مطلب اسلام آباد میں جہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، وہاں پہ کئی ایسے مسئلے ہیں جن کو ہم گنوا سکتے ہیں اور جو بڑے سیریس مسئلے ہیں، اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اچھا مختار صاحب، یہ آپ نے گورننس کی بات کی اور گورننس کے اپنے اہم خد و خال کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں پارٹیسپیشن کا ایلیمنٹ، اس میں کنسلٹیٹیو پروسیس، میننگ فل کنسلٹیٹیو پروسیس، جیسے ٹاؤن ہال کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ٹرانسپیرنسی کی طرف آپ نے بات کی۔ دیکھنے میں تو اسلام آباد بہت سے شہروں سے اگر مقابلہ کریں، پاکستان کی جو ٹیئر 1 کی سٹیز ہیں ان سے شاید بہتر مینجڈ ہے، ایک سارٹ آف انکلیو کی طرح یہ مینجڈ ہے۔ اس کے فرنجز پہ لیکن مسائل ہیں۔ کور اسلام آباد کا شاید اس کو یہ اسینشیل سروسز مینج کر لیتے ہیں، لیکن جو فرنجز پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسلام آباد کی جو پیریفری ہے، اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ اچھا، اب یہ مین جو اسلام آباد ہے اس کے اندر بھی انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ لوگوں کی ریزرویشنز ہیں۔ اب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ جو انفراسٹرکچر جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کانکریٹائزیشن آف اسلام آباد، اس کے اوپر مختلف شہریوں کا ایک ویو پوائنٹ ہے، لیکن اس کو کہیں سنا نہیں جاتا۔ تو آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ مسائل کیا ہیں جو اچھی گورننس۔ اگر آپ بیوروکریٹس پہ چھوڑیں گے تو وہ تو ہمارے ہاں تو کم از کم بیوروکریٹس بس وہ کنکریٹ کے پروجیکٹس ہی سوچتے ہیں، وہ کہیں درخت لگا دیں گے یا خوبصورت بنانے کے لیے پھول شول، یہ وہ اس طرف توجہ ہے کہ ادھر سے بڑے افسروں نے یا وزیر اعظم نے یا صدر نے گزرنا ہے تو ادھر پھولوں کی کیاریاں لگا دیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ جو پھول شول لگاتے ہیں یا آرنامنٹل یہ کرتے ہیں تو اس پہ خرچہ کتنا کرتے ہیں، مطلب ایفیشینٹ طریقے سے کرتے ہیں یا مطلب 100 روپے کا کام 5 روپے کا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، کرپشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ تو اگر ٹرانسپیرنسی ہوگی، لوگوں کو پتہ ہوگا اور افسر اچھا کام کر رہے ہوں گے تو انہی کی وہ ہوگی نا، ستائش بھی ہوگی اور ان کی کریڈیبلٹی بنے گی۔ لیکن آپ اچھا کام بھی کر رہے ہوں لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو ہمارے اس کرپشن کے ماحول میں تو آپ پہ الزام آتے رہیں گے، لوگ کہیں گے بس یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، ابھی یہ سری نگر ہائی وے پہ وہ کانفرنس ہونی تھی، میرے خیال میں SCO کی ہونی تھی، تو وہاں پہ بڑا سائڈوں پہ دیواریں بنا کے اور خوبصورت ٹائلیں لگا کے، اور وہ میں تو جب بھی ادھر سے گزرتا تھا سوچتا تھا کہ ہمارے جیسے غریب ملک کو یہ کام کرنا بھی چاہیے نہیں۔ کروڑوں لگائے ہوں گے اور اگر اربوں نہیں لگائے تو مطلب آپ سڑک بڑی مین ہائی وے کے سائڈ پہ دیواریں بنائیں اور ادھر پتہ نہیں، مطلب کیسے اس کو ڈسکرائب کروں کہ ادھر کافی پیسے لگایا ہوگا، مہینوں وہ کام چلتا رہا۔ اچھا، پھر پھول شول یہ وہ بھی لگانے چاہیے لیکن کیسے لگائے جا رہے ہیں، ادروائز تو کنکریٹ بچھایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو آج کے دن میں بھی کتنے انڈر پاس، اوور ہیڈ بریجز وہ بن رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، اب لنڈن میں تو اتنے اوور ہیڈ اور بریجز نہیں ہیں،
مطلب یہ پرانے جتنے بھی شہر ہیں جہاں پہ جو دنیا کی بڑی اٹریکشنز ہیں تو ادھر تو اس طرح سے نہیں بنائے جاتے. مطلب آپ جب انڈر پاس یا اوور ہیڈ بناتے ہیں مین شہر کے اندر تو آپ ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں. مطلب وہ ایک جگہ پہ آپ بناتے ہیں, ادھر سے تو ٹریفک گزر جاتی ہے, وہ آگے ایک اور سگنل آ جاتا ہے, ادھر آپ انڈر پاس بنا بھی نہیں سکتے, تو ادھر وہ ٹریفک پھنس جاتی ہے. تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے ایک جگہ سے اس کو کلیئر کر دیا, آگے وہ جا کے پھنس گئی. تو شہروں میں تو جگہ جگہ گلیاں ہوتی ہیں, آگے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے, تو آپ کتنے انڈر پاس بنائیں گے؟ تو میری تو جتنے بھی وہ جو لوگ اس طرح سے اگر آپ نے لوگوں تو ایک طرح سے آپ اس پہ تنقید یہ ہے کہ کاروں کے لیے بنایا جا رہا ہے. مطلب اگر کلیئر آپ کر بھی دیں, مطلب ایک ایلیٹ کیپچر کی طرح شہر بسا ایک کار بندہ گھر سے اپنے پورچ سے نکلے. مطلب سی ڈی اے کا وی این کیا ہے, اگر ہم انہوں نے شاید ایسے بتایا نہیں ہے, آرٹیکولیٹ نہیں کیا ہے, لیکن اگر ہم ان کے ایکشنز کو دیکھیں تو ان کا شاید وی این یہ ہے کہ بندہ اپنے دروازے سے نکلے, اپنے پورچ سے گاڑی میں بیٹھے, اور وہ پھر ان انٹرپٹڈ رستے میں اس کو سگنل نہ ملے, اور وہ سیدھا اپنے دفتر کے باہر وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کرے جو سیکریٹریٹ, اور ادھر ایک بندہ کھڑا ہو لفٹ کے ساتھ, وہ بڑے افسر کے لیے وہ لفٹ کا بٹن دبائے اور وہ اس کو لے کے جائے اور وہ دفتر میں بیٹھ جائے. مطلب اس طرح کا نظام ہماری سی ڈی اے بنا رہی ہے. تو بھائی واکیبلٹی نہیں ہے, واکیبلٹی, لوگ پیدل نہیں چل سکتے. اچھا, پھر جو جن کو سٹیز ایکسیسیبل چاہیے, جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں, گو کہ شاید دوسرے شہروں کی نسبت یہاں پہ کچھ جگہ ایسی ہوں گی جہاں پہ ان کو فیسلٹی ہے, لیکن یہ سٹی بائی اینڈ لارج ایکسیسیبل سٹی نہیں ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر ایکسیسیبل نہیں ہے. دیکھیں ایگزیکٹلی ہونا تو یہ چاہیے کہ کار نکالنے کا آپ کو ایکچولی فائدہ نہ ہو, ایگزیکٹلی اس پہ زیادہ دیر لگے آپ کو. اگر آپ تو شہر ایسے بننا چاہیے تھا کہ آپ پھر انڈر گراؤنڈ بنائیں وہ میٹرو ٹائپ, کہ میں اپنے گھر سے نکلوں تو مجھے 300 400 500 قدم پہ مجھے میٹرو کا اسٹیشن مل جائے, میں ادھر جاؤں, اس میں بیٹھوں, اور مجھے اس سے دفتر جانا زیادہ آسان نصیب ہو. ٹھیک ہے وہ مہنگا سلوشن ہے, سی ڈی اے کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, اسلام آباد میں یہ کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. بھائی 1 سال میں نہیں ہوگا, 2 سال میں نہیں ہوگا, 5 سال میں ہو جائے گا. آپ لیکن اپیرنٹلی تو مہنگا لگتا ہے, لیکن لانگر ٹرم میں یہ سستا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی جو فائنانسنگ ہو جائے گی اس کی, سستا پڑتا ہے. یہ جو انڈر پاسز اتنے بے شمار بنائے جا رہے ہیں, مطلب آپ دیکھیں نا سی ڈی اے ویل ریسورسز ہے, اگر اس کی بہت ساری کاسٹ, مطلب میں مطلب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ این سی کو پریزنٹیشن لی جائے اور پتہ لگایا جائے کہ یہ کدھر کدھر خرچ کر رہے ہیں, تو بہت ساری جگہوں پہ کٹ کر کے, تو اگر آپ اس پہ توجہ کریں, سیکٹر بائی آپ سیکشن بائی سیکشن وہ ڈیولپ کریں, انڈر گراؤنڈ بنائیں, تو اس کا تو بہت فائدہ ہے. ایک عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ ہے اور امیر آدمی کو بھی فائدہ ہے. اگر وہ اچھی ویل مینٹینڈ ہو تو عام آدمی بھی اس میں سفر کریں گے اور دوسرے لوگ بھی اس میں سفر کریں گے, امیر لوگ بھی. لیکن وہ کاروں کے لیے بناتے جا رہے ہیں. وہ موٹر سائیکل والا نکلتا ہے یا سائیکل والا نکلتا ہے تو اس کے تو علیحدہ کوئی رستہ ملتا نہیں ہے, وہ گاڑیوں کے بیچ میں ادھر ادھر سے جا رہا ہوتا ہے. اور پیدل, مطلب آپ دیکھیے, آپ ایف سیکٹر ادھر سب سے اچھے سیکٹرز ہیں, آپ اس میں کون سے سیکٹر میں آپ گھر سے نکلیں تو بہت آرام سے آپ کو فٹ پاتھ ایسے ہے جس میں رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ فٹ پاتھوں سے آرام سے آپ مارکیٹ جا کے واپس آ سکتے ہیں. وہ رستے میں کسی کا گیٹ ہے تو اس نے اونچا کیا ہوا ہے, کوئی نیچے کیا ہوا ہے, کہیں پہ وہ ویل مینٹین نہیں ہے, کہیں پہ ٹوٹا ہوا ہے. اس طرف سی ڈی اے کی توجہ نہیں ہے. چونکہ وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے نا, آپ 4 ایکسپرٹس کے ذمہ لگا دیں, جی وہ ڈیزائن کر دیں گے, آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. فٹ پاتھ کے لیے تو پھر گلی گلی جانا ہوگا, اپنے لوگوں سے کچھ لوگوں کو بھی انگیج کرنا ہوگا, کچھ اس ایک سیوک سینس بھی ڈیولپ کرنی ہوگی. پھر اسی طرح سے ادھر کمیونٹی سینٹرز نہیں ہیں. دیکھنا آپ دیکھنا کہ آپ ایسا شہر بناتے ہیں جس میں کمیونٹی, ایک سینس آف بلانگنگ بھی بنے لوگوں کی, کمیونٹی بھی. ہر سب سیکٹر میں ایک کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے جدھر کچھ فیسلٹیز ہوں, لوگ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, بزرگ ہوں. مطلب آپ دیکھیں نا بہت سارے لونلینس کا ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. کیا سی ڈی اے اس طرح سے سوچتا ہے کہ بھائی ایک تو واکیبلٹی کو بڑھائیں, ایک یہ کمیونٹی لیونگ کو پروموٹ کریں, کوئی بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے, یا مطلب ایک ہر جگہ پہ بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ ہو. اگرچہ اب کافی ساری جگہوں پہ ہیں بھی پارکس میں, خیر انہوں نے اچھا کام کیا ہے, لیکن اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اور مطلب ابھی کی ایسی جگہ آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ پارک دور ہے. تو ایک اچھا جو شہر ہوتا ہے نا, تو اس میں سے پارک تو چند ہر مطلب 200 400 500 گز پہ, جہاں پہ بھی 200 300 بچوں کی جگہ بنتی ہے, مطلب تو وہاں پہ ایک پارک ہونا چاہیے, چھوٹا یا بڑا, بجائے مطلب یہ بڑے پارکس بھی بنے ہوئے ہیں جو اچھے مینٹینڈ ہیں. تو اس طرف توجہ کم ہے, کنکریٹ ڈالنے پہ توجہ زیادہ ہے, بلڈنگز بنانے پہ توجہ زیادہ ہے. اور یہ عرصے سے یہ کرٹیک ہو رہی ہے.
اور درخت کاٹے جا رہے ہیں, کنکریٹ بچھایا جا. اچھا ہمارے یہاں وہ انڈر گراؤنڈ پانی کا مسئلہ, اب دیکھیں نا نالے بنائے ہیں وہ سارے لائن ہو گئے ہیں, انہیں نالوں کی اگر اچھی مینجمنٹ ہو تو وہ تو ریکریٹو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بن سکتی ہیں, اور پانی کو روکا جائے, جو کوئی ایسا نظام ہو کہ انڈر گراؤنڈ بھی پانی کا ٹیبل برقرار رہے, اور یہ اور سیوریج کی یہاں پہ لائنیں جو ہیں وہ نالوں میں. اسلام آباد میں گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے وہ ڈیپریسیٹ ہو رہا ہے, بڑی تیزی سے ڈیپریسیٹ, بالکل نیچے جا رہا ہے. اور تو اس طرف بھی ہم کم توجہ دیکھتے ہیں, مطلب کچھ کام اس حوالے سے بھی ہوا ہے لیکن کم توجہ ہم دیکھتے ہیں. اور جس طرح کے اب ہمارے یہاں کلائمیٹ کے سٹریسز ہیں وہ کسی سٹیج پہ بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے. ابھی اب دیکھیں نا جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو تہران جیسا شہر, وہاں پہ اس وقت پانی کی راشننگ ہو رہی ہے, اور وہ 4-5 سال سے وہاں پہ ڈراؤٹ کا مسئلہ ہے, وہاں پہ وہ شہر کو منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اسلام آباد میں تو ہم پھر نسبتاً لکی ہیں, ادھر تھوڑی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں, لیکن جیسے پاپولیشن بڑھی ہے تو شارٹیجز تو ہو سکتی ہیں یہاں پہ بھی. اس کے بعد مطلب ظاہر ایئر لانگ اگر نہیں بھی ہوں گی تو بیچ میں ابھی مہینے آ جاتے ہیں. ادھر ایف سیکٹرز وغیرہ میں بھی کئی کر رہے ہیں جدھر موٹر جو موٹر ہے آپ کی وہ مطلب 1 مہینے ایسے آتے ہیں مانسون سے پہلے 1-2 مہینے کہ جب آپ کی موٹرز پانی اٹھانا بند کر دیتی ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہم اپنے نالوں کو اس طرح سے ریکنفیگر کر سکتے کہ جگہ جگہ پہ وہاں پہ پونڈ سے ہوں, یا جو پانی کو اب روکا جائے, اور وہ تاکہ نیچے انڈر واٹر انڈر ٹیبل بھی بہتر ہو, اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی کو بیٹھنے کی جگہ بھی ہو, اور ایسی جگہ آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہیں, ڈیولپ کی جا سکتی ہیں, اور اس طرف بھی توجہ نہیں ہے. وہی جیسے میں نے کہا کہ انڈر پاسز بھی توجہ ہے. پھر سروسز جو ہیں یہ ٹپیکلی ہماری حکومت کا ہے کہ وہ جی آپ کنکریٹ اور ڈیولپمنٹ اور وہ دکھانے کی چیزیں, لیکن سروسز بھی تو بہتر بنائے نا. مطلب آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کروانی ہو تو بغیر پیسے کے ٹرانسفر ہو جائے. آپ ادھر پراپرٹی ڈیلرز وغیرہ سے بات کریں کہ ادھر کوئی پراپرٹی بغیر پیسے دیے ٹرانسفر ہوتی ہے؟ درست. مطلب کون سا چیئرمین سی ڈی ہے جو قسم اٹھا کے کہہ سکے کہ بھائی نہیں ادھر اب یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے؟ اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. اچھا یہ جو لوگوں کی رائے نہیں لیتے نا, یہ لوگوں کو سامنا نہیں کرتے, وہ اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ اگر لوگ ٹاؤن ہال میں بیٹھے ہوں گے تو وہ تو کہیں گے نا چیئرمین صاحب تمہارے نیچے تو ہر بندہ جو ہے وہ پیسے لے کے ٹرانسفر کرتا ہے. تو یہ لوگوں سے اس وجہ سے گھبراتے ہیں کہ جس دن لوگوں کے سامنے آیا نا تو انہوں نے ان کو جو پیسے دے کے آیا ہوگا یا جس کی فائل رکی ہوئی ہوگی کہ اس نے پیسے نہیں دیے اور وہ اس وجہ سے ٹرانسفر نہیں ہو رہی, تو وہ ادھر آ کے کھڑا ہو کے کہے گا نا کہ چیئرمین صاحب بتائیے نا. یہ الیکٹڈ بندہ ہوگا تو چلو وہ تو جگہ جگہ پہ نظر آ جائے گا, اس سے بھی لوگ کہیں گے. اچھا یا آپ نے لٹ سے آپ نے نقشہ منظور کروانا ہے, آپ نے گھر بنوانا ہے, یا آپ نے کوئی کمرشل بلڈنگ بنانی ہے, تو یہ سی ڈی اے والے بغیر پیسے کے اپروو کر دیتے ہیں. اب آپ پوچھ لیجئے آرکیٹیکچر سے جو یہ کام کرتے ہیں, مطلب کتنی بلڈنگز اس کے بغیر اپروو ہوتی ہیں. اچھا ادھر ہم کہتے ہیں اکانومی کو پروموٹ کرنا ہے, یہ وہ جی بھائی اکانومی میں تو ایک کام یہ بھی ہے نا کہ ریئل اسٹیٹ پروموٹ ہو, بلڈنگز بنے, یہ وہ. تو اس مسئلے میں کب ہم نے سہولت لے کر آنی ہے؟ اب اس کی کوئی پورٹلز وغیرہ نہیں بن سکتی ہیں. آپ لکھیں بھائی جناب یہ گھر کا نقشے میں اگر آپ نے 4-6 چیزیں یا 10 چیزیں یہ ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں, آن لائن سبمٹ ہوگا. اب تو اے آئی سے چیک ہو جانا چاہیے, اب تو اے آئی آ گیا ہے نا, آپ کریں اے آئی کو ٹرین اس پہ اور نکالیں یہ کلرکوں کو, اور یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہر روز جو ہے وہ جیبیں بھر کے اٹھتے ہیں, اور کوئی نقشہ مطلب میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں انلیس کہ کسی کا کوئی بڑا آدمی ہو جس کی شاید فائل کو پہیے لگ جاتے ہیں, ورنہ کون سا نقشہ اس کے بغیر منظور ہوتا ہے؟ وہ جیبیں گرم ہوتی ہیں اس کے بغیر, اس کے بعد وہ نقشے اپروو ہوتے ہیں. تو اس طرف بھی بالکل کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا یہ صرف سی ڈی اے کی بات نہیں ہے, ہمارے ملک میں تقریباً ہر جگہ پہ یہی ہے. وہ ادھر پنجاب میں اراضی سینٹرز یہ وہ بنائے گئے ہیں, ادھر بھی وہ سارے رشوت کے گڑھ ہیں, اور ادھر بھی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے شاید ہی کوئی ٹرانزیکشن پیسے دیے بغیر ہوتا ہو. اور یہ پبلک نالج ہے, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. آئی ایم شیور چیئرمین سی ڈی اے صرف آج کی بات نہیں ہے, مطلب کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, جتنے بھی آئے ہیں اور وہ شاید, اور ان کے مقابلے میں یہ کنکریٹ کے پروجیکٹ بنانا نا, اور یہ بڑا آسان ہے. اور بلکہ اگر آپ جو لوگوں کی رائے پہ جائیں تو وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب یہ بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ بنائے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ اس میں 10-15% کی کمیشن ہوتا ہے, تو وہ سبھی جو اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ سبھی کی جیبیں بھر جاتی ہیں. مطلب اب دیکھیں نا اگر 15% پہ ادھر تو یہ جو انفراسٹرکچر پروجیکٹ اور یہ جو پروکیورمنٹس اس کی ہوتی ہیں اور یہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو یہ تو اگین کامن نالج ہے کہ جو بڑا ہی اچھا پروجیکٹ عمل درآمد ہوتا ہے نا, اس میں بھی 15-20%, 15-16-18% تو ہوتا ہی ہے.
اور وہ تو اس کو برا بھی نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں یہ کون سی کرپشن ہے, یہ تو کمیشن ہے. بھائی اپنے کمیشن بھی دینا ہے تو حلال کر دیں اس کو. اب کہہ دیں کہ جناب یہ پروجیکٹ اگر وقت پہ ڈیلیور ہوا اور اچھی کوالٹی کا ڈیلیور ہوا تو جی اس پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اور اس کی ویلیو کا 5 6 یا 8% جو ہے ہم ان کو مختار صاحب ایک اور ان کو وہ دے دیں گے, کوئی آنریریم وغیرہ یا کچھ ان کو بونس دے دیں گے, تو حلال کر دیں اس کو, مطلب سسٹم کو ٹھیک کر دیں, پیسے بھی بچا لیں گے اور لوگوں کو. لیکن وہ بس اس چکر میں وہ پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا ادھر ایک اور چکر دیکھیے گا, یہ سی ڈی اے میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. جب جون کا مہینہ آتا ہے نا, پیسے لیپس ہونے والے ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے یہ بڑی تعداد میں ٹھیکے دے کے تو وہ اچھی بلی سڑک کے اوپر ایک لیئر ڈال دیں گے. ادھر اسلام آباد میں نے پچھلے 1-2 سالوں میں دیکھا ہے کہ اچھی بلی سڑک کے اوپر, چونکہ پیسے خرچ کرنے ہیں اور ظاہر پیسہ خرچ کرنا وہ اس کے ظاہر ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر وہ انسینٹیو ہے کہ آپ اس کو خرچ کریں, لیکن اس کی کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ خرچ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں. سڑکوں کی لیئر بنانے کی بجائے فٹ پاتھ بنا دیں. اور ایسا بھی مجھے کچھ ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ ایکچولی دیر آر 2 اسلام آباد. ون اسلام آباد از دی کور اسلام آباد, جو بلو ایریا اس کے ارد گرد جو سیکٹرز ہیں یہ ہے, اور دوسرا اسلام آباد ہے جو فرنجز پہ ہے, جو اسلام آباد کی پیریفری مضافات ہیں. وہاں تو ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن بھی کافی زیادہ ہے حدود کے حوالے سے کہ کون سا علاقہ کس کے ساتھ جاتا ہے, اور وہ اسلام آباد جو کافی پھیل رہا ہے. اب اس میں کئی سیکٹرز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سیکٹر ہے نا, جیسے پرائیویٹ سیکٹر ہیں, کہ یہ آدھا اسلام آباد میں ہے, یہ آدھا راول پنڈی میں ہے. اچھا تو کنفیوژن ہے. اب وہ ایک بندے نے اس سیکٹر میں لیٹ سے پلاٹ لیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے سی ڈی اے کے پاس آئے تو وہ کہیں کہ نہیں یہ سیکٹر تو ہمارا ہے, کچھ ہمارے رولز لگ رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ یہ آر ڈی اے کے پاس جائیے. تو وہ وہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے. وہ کسی بندے نے کئی دفعہ ہوتا ہے, کسی بندے نے ساری تیاری اسلام آباد کے لیے کی ہوتی ہے, آخر میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو آر ڈی اے کے رولز اپلائی ہونے ہیں, تو بھائی آپ اس کو بھی ٹھیک کر لیجئے, اس پہ کیا سائنس ہے, مطلب ایسی کیا مشکل بات ہے. اور بلکہ زیادہ بہتر تو یہ ہو کہ آپ پنڈی اسلام آباد کی کوئی ایک گورننس لیں, کوئی اس کا حل ڈھونڈیے. مطلب پنڈی اسلام آباد اب اتنے جڑ گئے ہیں, بلکہ ادھر ٹیکسلا تک, اور یہ تو ایک وہ ادھر وہ رواد تک بات چلی گئی ہوئی ہے, وہ یہ جو ہے کئی سیکٹرز تو اب چکری تک چلے گئے ہیں. تو دیکھیے یہ سارا ایک ایکو سسٹم ہے نا, بالکل اس کے بہت ملتے جلتے مسائل ہیں. تو کوئی گریٹر میٹروپولیٹن آپ بنائیں, کوئی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, اس کو صوبے کا سٹیٹس دے دیں, مطلب اور اس کے اندر لوکل گورنمنٹس بنا دیں. کیونکہ ابھی یہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں ہوا 2021 کے بعد, تو اس کے بعد 4-5 سال تو یہ ہو گئے, تو مطلب یہ تو اس چھوٹے ایریا میں بھی نہیں ہونے دے رہے نا. And this is very astonishing that there has been only one election throughout the history of Islam. دیکھ لیں, مطلب ہمارے یہاں جمہوری نظام خیر ویسے بھی کتنا مضبوط رہا ہے, وہ ایک بات ہے, لیکن لوکل گورنمنٹس تو مطلب کم از کم اس لیول پہ تو اتفاق ہونا ہی چاہیے تھا نا. پروونشل فیڈرل چلو اور ایشوز ہیں, لیکن کم از کم لوکل گورنمنٹس ہمارے یہاں کام کر رہی ہوتی. اور دیکھیں میں نے کہا نا جیسے کہ یہ ایشوز, بیوروکریسی کیوں نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو, برباز کا سیاستدان بھی نہیں چاہتے بڑے والے. وہ یہی ہے جیسے میں نے کہا نا کہ اگر وہ لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں نا آپ ٹاؤن ہال کے سسٹم کو اسٹرکچر میں ڈال دیں کہ جی ٹاؤن ہال میٹنگ ہوگی, ہر بجٹ سے پہلے ڈرافٹ بجٹ جو ہے نا وہ ایک ٹاؤن ہال میں آپ لوگوں سب کو انوائٹ کریں گے اور کہیں گے کہ ادھر آئے ہم آپ کے سامنے بجٹ پیش کر رہے ہیں, ڈرافٹ بجٹ آپ, یا ہر بڑا پروجیکٹ ہم ادھر پیش کریں گے, اور یہ ہر بڑا اہم فیصلہ ادھر ہوا کرے گا. تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیسے کیا, یہ کیسے ہوا کہ آپ نے ایک انڈر پاس بنایا, آپ نے بڑا کریڈٹ لیا, آپ نے 90 دن میں بنا دی ہے, 100 دن میں بنا دی ہے, تو پھر وہ فوراً سڑک اس کی جو ہے بارشوں میں وہ بیٹھ کیوں گئی. بھائی آپ 10 دن مزید لے لیتے تو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کو نقصان تو نہ کرتے. مطلب یہ کریڈٹ لینے کی بات جو ہے کہ جی ہم نے 90 دن میں بنا دیا, اچھی بات ہے, آپ 90 دن میں بنا سکتے ہیں, اس سے بھی بڑی انکنوینئنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے, لیکن آپ پھر معیاری چیزیں بھی تو دیں. اور لوگ یہ سوال پوچھیں گے. اور فرنجز کی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے, اب وہاں پہ کنفیوژن ہے, اس کی ایک اپنی کاسٹ ہے, اس کو دور نہیں کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس کو تھنک تھرو کرنے کی ضرورت ہے. بہتر تو یہ ہو کہ اس کو ایک صوبہ ہی بنا دیں اور اس صوبے کے اندر پھر لوکل گورنمنٹس بنائیں. مطلب دیکھیں نا ابھی یہ جو نیا وہ قانون میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے, جو 2015 والا ایکٹ ہے, اس میں امینڈمنٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے ہم 3 ٹاؤنز بنائیں گے.
تو بھائی ٹاؤنز بھی بنانے ہیں آپ تو پھر ایک پہلے اس کو صوبے کا درجہ دیں، پھر ٹاؤنز بنا دیں، اسلام آباد کے اس ایریا کے بھی بنا دیں، پنڈی کے بھی بنا دیں، ٹیکسلا وغیرہ کے بھی بنا دیں، تو ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہو اور اوپر ایک پروونشل گورنمنٹ کا سسٹم ہو. اور اگر آپ پروونشل گورنمنٹ نہیں بناتے تو کم از کم پھر اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز تو کروائیں، اور اس کو بھی اس طرح سے تقسیم نہ کریں. اسلام آباد پورے کی ایک گورننس ہونی چاہیے اور اس کے نیچے بے شک ٹاؤنز بھی ہوں. مطلب وہ پہلے والی میٹروپولیٹن ختم کر کے جو سارے اسلام آباد کے لیے ایک تھی، تو اب نیچے اس کو وہ کر رہے ہیں، فریگمنٹ کر رہے ہیں. مطلب ہر ٹاؤن کی اپنی گورننس ہوگی، تو پھر اوپر وہ شاید یہی ہوگا افسر شاہی کی طرف سے کہ سی ڈی اے کی پری ایمیننس رہے، کہ نیچے چھوٹے موٹے کام آپ ٹاؤنس کو دے دیں لیکن ہر بڑا کام جو ہے وہ سی ڈی اے کرے، اور وہ کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر ہو، اس کی ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہ ہو. تو یہ شاید یہی اس کی بات ہوگی، اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ سارے اسلام آباد کی ایک لوکل گورنمنٹ کیوں نہ ہو اور نیچے ٹاؤنس کیوں ہوں. جی سارے اسلام آباد کی بھی ایک لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے اور نیچے بے شک ٹاؤنس بنا دیں. مطلب 2-3 ٹیئرز پہ بن سکتی ہے نا. اب یونین کونسل ہوں، ٹاؤنز ہوں اور اسلام آباد سارے کی ایک میٹروپولیٹن ہو. درست. مختار صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل سے اسلام آباد کے اس مسئلے پہ بات کی ہے. اور یہ پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے اس لیے بھی اہم ہے کہ عام طور پہ اسلام آباد کے مسائل پہ اس طریقے سے بات نہیں ہوتی ہے کہ جو ریئل ایڈمنسٹریٹو یا گورننس کے جو پرابلمس ہیں، اس کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں، خاص طور پہ پارٹیسپیشن کے حوالے سے، کنسلٹیٹو پروسیسز کے حوالے سے، بجٹ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، اور اس کی ڈیسیژن میکنگ میں لوگوں کی انکلوژن، جسے کوئی پلیٹ فارم نہ ہونا، اس طریقے سے اسلام آباد کے متعلق کنسسٹنٹلی شاید بات نہیں ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑی کمی محسوس کی جاتی ہے. اور یہ ایک اچھا ہے کہ سی پی ڈی آئی نے اس کا آغاز کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس بحث کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے، اور اس کے جو ڈومینز ہیں، اس کی انوائرمنٹ ہے، اچھا پھر اس کا جو اسلام آباد از سارٹ آف این اربن جنگل ٹو، تو اس کے جو نیچرل ریسورسز کے مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کسی وقت بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں. کچھ کام اچھے بھی کیے انہوں نے، زو کو ڈسمینٹل کر دیا ہے، اس کو ایک اینیمل ریہیبلیٹیشن سینٹر کے طور پہ اس طرف لے کے گئے ہیں. پارک تھوڑے اچھے بنائے ہیں، پارک اچھے انہوں نے بنائے ہیں. لیکن اسلام آباد میں ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں. یہاں پہ کارڈک پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، لیکن ایک سی ڈی اے کا اسپتال ہے. جی، اور ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ادھر کچھ اس پہ اس طرف بھی توجہ ہو کہ کوئی آپ ڈسپینسری ٹائپس بن جائیں. ابھی جو ہے نا ہر بندہ وہ پیمس میں پہنچا ہوتا ہے، جی، اور آپ پیمس میں جائیں نا تو ادھر چھوٹی سی مطلب کسی کو کھانسی زکام ہے یا کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے، سارے ادھر جاتے ہیں. تو بس ہونا یہ چاہیے نا کہ ہر سب سیکٹر میں ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہو، اور جو بیسک مسائل ہیں لوگوں کے ادھر جائیں. بالکل. تو مطلب کوئی اس طرح کی جو ایک ہوتی ہے نا انٹیگریٹڈ پلاننگ، ایک پراپر ریفرل کا سسٹم ہو. آپ کہیں کہ جناب پیمز اگرچہ میرے خیال میں منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر ہے، سی ڈی اے کے انڈر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک انٹیگریٹڈ پلاننگ تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ محکمے مل کے بیٹھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور وہ ایک ریفرل کا سسٹم ہو کہ ہر بندہ اپنے، اور اس کی بڑی کاسٹ بھی ہے نا. اب دیکھیے نا، میں ایک سیکٹر میں رہتا ہوں اور مجھے پیمس جانا پڑے، یہ پولی کلینک جانا پڑے، تو کتنی کاسٹ ہے ایک غریب آدمی کے لیے خاص طور پہ. اگر اس کو اسی اپنے محلے میں ساتھ میں ایک ڈسپینسری ہو جہاں پہ ایک ڈاکٹر موجود ہے 24 گھنٹے، تو چھوٹے موٹے ادھر علاج ہو جائیں، کسی پیمس پہ برڈن نہیں بنے گا. سیریس مسئلہ ہو تو وہ ڈاکٹر ریفر کر دے ادھر، اور آئیڈیلی تو ادھر کوئی ایمبولینس بھی موجود ہو، ایک اچھا سا سسٹم بن جائے. اور یہ کوئی اتنے مہنگے سولوشنز بھی نہیں ہیں. جتنے پیسوں میں یہ ایک انڈر پاس بناتے ہیں نا، اتنے میں شاید 10 ڈسپینسریاں بن جائیں گی ون ٹائم جو ان کی کاسٹ ہے، یا 20-50 بن جائیں گی. ریکرنٹ کاسٹ ظاہر ہے اس سے بڑھتی ہے، لیکن یہ دس از ورتھ اسپینڈنگ نا. مختار صاحب بہت شکریہ. ہم نے میرا خیال ہے کہ ایک فاؤنڈیشنل اس کے اوپر ڈسکشن کر لی ہے، اور بیسڈ آن دس ہم اس کے اوپر مزید بھی پوڈ کاسٹ کریں گے. اینڈ وی آلسو انوائٹ ادرز دوز ہو ہیو انٹرسٹ ان دی ڈیولپمنٹ آف اسلام آباد ایز اے سٹی کی گورنمنٹ کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، وہ ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی بات کریں، ہمارے ساتھ اس ڈائلاگ میں شامل ہوں. If anyone is interested to talk to us تو ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ اس پہ بات کریں. صرف ہماری گزارش یہ ہوگی کہ جب ہم بات کریں تو وہ میننگ فل ہو، وہ اس کے اندر سبسٹانس ہو، تاکہ ہم اس کی گورننس سٹرکچرز پہ بات کریں تو اس کے اندر پالیسی چینج کی ایک سبسٹانٹیو
ایک رول جو ہے وہ ہم ادا کر سکیں، اس میں وہ رول پلے کر سکیں. اس بحث کو ہم مزید بھی بڑھائیں گے. اسلام آباد کو جو انفراسٹرکچر سے اور اس کی جو سروسز ہیں، اس کی گورننس ہے، لوکل گورنمنٹ، اس کے اوپر مزید بات ہم جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ نے اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے، ساری گفتگو کو سنا، اور ہم مزید اس کے اوپر جب گفتگو کریں گے تو اور چیزیں بھی اس میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، کچھ اسٹیٹسٹکس بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اعداد و شمار لے کے آئیں گے، تو یہ بحث آگے چلے گی. بہت شکریہ. ہماری اس پوڈ کاسٹ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے. دس از فار فری. اور دوبارہ ایک اور موضوع کے ساتھ CPDI کے اسی پلیٹ فارم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ، بہت نوازش.